بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل قرار دیا ہے اور جس کی برکتیں اتنی ہیں کہ گننا مشکل ہے۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ حضور اصلاۃ والسلام نے اس کے کیا فضائل بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اللہ اسے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھے اس کی صبح بخشش کی حالت میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم فضیلت ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے۔ اس میں 83 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں توحید، رسالت، آخرت کا ذکر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار نشانات بیان کیے گئے ہیں۔ پڑھنے میں تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں، دنیا کے لحاظ سے کیا فائدے ہیں، اب میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دنیاوی فائدے کیا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں برکت آتی ہے۔ جو لوگ روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں ان کا رزق آسان ہو جاتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، قرضوں سے نجات ہوتی ہے۔ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہو، بے حد پریشان ہو تو 40 دن تک روزانہ سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستہ ضرور نکال دے گا۔ یہ بیماریوں سے شفا ہے۔ بیمار شخص کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں یا اس پر دم کریں، شفا کا بہت بڑا یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح دل بے چین ہے تو دل کا یہ سکون دیتی ہے۔ جن لوگوں کو بے چینی ہو، ڈپریشن ہو، دل گھبراتا ہو، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عجیب سکون ملے گا۔ یہ اسی طرح مشکلات کا حل ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، ملازمت میں رکاوٹ ہو، کیس ہو، دشمنی ہو، سورہ یاسین کی قوت سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سورہ یاسین پڑھنے سے روزانہ گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو تو گھر میں برکت آتی ہے، لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھر میں اتفاق پیدا فرما دیتا ہے، گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے، گھر میں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حاجت ہو تو یہ سورت حاجت روائی بھی کرتی ہے۔ کوئی خاص ضرورت ہو تو نیت کر کے سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ اسی طرح دشمنوں سے بھی یہ بچاتی ہے۔ جادو ہو، حسد ہو، نظر بد ہو تو یہ سب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح گناہوں سے معافی کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ روزانہ پڑھنے سے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یادداشت، میموری میں یہ اضافہ کرتی ہے۔ امتحان ہو، پڑھائی کے دنوں میں سورہ یاسین پڑھیں، یاد کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے آخرت کے حساب سے کیا فائدے ہیں۔ موت کے وقت آسانی ہوتی ہے۔ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، روح آسانی سے نکلتی ہے۔ اسی طرح قبر کے عذاب سے بھی یہ بچاتی ہے۔ سورہ یاسین کی برکت سے قبر میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین شفاعت بھی کرتی ہے۔ قیامت کے دن سورہ یاسین شفاعت کرے گی اور انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ جنت کی بشارت ملتی ہے، جو باقاعدگی سے پڑھتا رہا اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ اسی طرح درجات بلند ہوتے ہیں، جنت میں اونچے اونچے درجے ملتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنا کیسے ہے، کس وقت پڑھنا ہے، بہترین وقت کون سا ہے؟ فجر کے بعد سب سے بہتر ہے، لیکن کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، وضو کی حالت میں پڑھیں، قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھیں، اللہ کی رضا کی نیت کریں اور کسی خاص اگر حاجت ہو تو اس کی بھی نیت کر لیں۔ آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں، جلدی نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اگر ترجمہ پڑھ لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، اور آخر میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، آپ کی دنیاوی مشکلات ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حل فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ڈھیروں برکات آپ کو عطا فرمائے گا۔ کچھ خاص باتیں یاد رکھیں، اگر پوری صورت نہیں پڑھ سکتے تو شروع کی 10 آیات ہی پڑھ لیں، اگر عربی نہیں آتی تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز ہیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اور قاری صاحب کے پاس چلے جائیں، اپنے امام مسجد کے پاس جائیں، اپنے محلے میں علماء کو تلاش کریں، ان کو آپ تلاش کر کے ان سے سیکھیں، حفاظ کرام سے آپ سیکھیں، اس کو پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھنا آ جانا چاہیے ہمیں، ڈائجسٹ پڑھ لیتے ہیں، اخبار پڑھ لیتے ہیں، ہر چیز پڑھ لیتے ہیں، کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے تو یہ افسوس ہے۔ آج ہی سے شروع کریں، روزانہ کی عادت بنا لے، آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔